سیلاب کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سیلاب دے کر کے جگہ جگہ اللہ رب العالمین دنیا کے ان لوگوں کو چوکنا کرنا چاہ رہا ہے جو لوگ اس کے زد میں نہیں ہیں. کیا بکثرت اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کا کفارہ اللہ رب العالمین سے طلب کرو، اپنے گناہوں پر پشیمہ ہو، نادم ہو اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اے دنیا والو، ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، چھوٹی آزمائش میں ڈالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ہم تمہیں آزماتے ہیں. اگر تم اس آزمائش کو جھیل لیے اور اس آزمائش کے دریا سے اپنے آپ کو بچا لیے، اللہ تعالیٰ کی سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیے، لعلہم یرجعون، ان گناہوں کو دیکھ کر، ان آزمائشوں کو دیکھ کر، ان پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو پلٹا لیے گناہوں سے، تو اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں بچا لے گا. اس آیت کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے آزمائشوں کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو متنبع کرتا ہے. جن علاقوں میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں اور جن علاقوں میں آزمائشیں نہیں آتی ہیں، ان علاقوں والوں کے لیے جہاں پر آزمائشیں نہیں ہیں، ان سے سبق حاصل کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو آزمائشیں آئی ہیں، جو وہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے کوئی عذاب نہیں بھیجتا، یہ عذاب لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. جیسا جس علاقے کا آدمی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح سے اس کے لیے اتنا بڑا عذاب بھیجتا ہے. اگر کوئی بڑی آزمائش آئی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے لوگ گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بڑی بڑی آزمائشیں ہمارے سر آ رہی ہیں. اسی طرح سے آفات سماوی و ارضی سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا. ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَدَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو. اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو گے تو جان لو کہ اللہ رب العالمین کا سخت ترین عذاب تمہارے لیے تیار ہے. یہ سیلابی مناظر ہمارے درمیان کیوں آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرنے پر، اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے پر.